پاکستان کی سیاست میں بے نظیر مریم نواز اور فاطمہ جناح سمیت ہر خاتون سیاستدان کو اس سنگین مشکل کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ٹاک شوز کے درمیان ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، جملے بازی کرنا تو ویسے بھی پاکستان کی سیاست کی روایت ہے، لیکن جب بات خواتین کی ہو تو یہ معاملہ دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے اور عورتوں کو سیاست کے میدان میں صرف ان کی جنس کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرہ ایک پدرشاہی معاشرہ ہے، یعنی ایسا معاشرہ جہاں مردوں کی بادشاہت سمجھی جاتی ہو، جس معاشرے میں عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا، کام کرنا، خود مختار ہونا بھی قبول نہیں کیا جاتا، تو سوچیں کہ سیاست کرنا بھلا کس طرح ہضم ہو سکتا ہے۔ صدر ایوب کا مادر ملت کو ممتا سے آری خاتون قرار دینا، وہ عورت جس نے ہر موڑ پر ملک کو آزاد کروانے میں اپنے بھائی کے ساتھ جدوجہد کی، اسے اسی ملک میں ایک عامر کی طرف سے ممتا اور نسوانیت سے آری خاتون قرار دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک عامر جرنیل کے آگے ڈٹ جانے اور الیکشن لڑنے کی وجہ سے صدر ایوب نے عورت کی سربراہی کے خلاف کئی علماء سے فتویٰ بھی لیا، جبکہ صدر ایوب ایک آزاد خیال شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے مد مقابل کھڑی سیاستدان کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا۔ بے نظیر کو اپنا لباس، رہن سہن کس وجہ سے تبدیل کرنا پڑا؟ بے نظیر بھٹو جو پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم رہ چکی ہیں، جب انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان آئیں اور عملی سیاست میں حصہ لیا تو ان کو خود پر سے مغربی چھاپ ہٹانے اور مردوں کی جانب سے کیچڑ اچھالے جانے والے جملوں سے بچنے کے لیے اپنا لباس تک تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ جنسی حوالوں سے نشانہ بنانے کے لیے سب سے پہلا وار عورت کے لباس پر ہی کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بیگم رینا لیاقت علی خان کی مثال بھی موجود ہے، جن کی تمام تر فلاحی کاموں کو بھلا کر لوگوں نے صرف ان کے ساڑی پہننے کو ہی نمایاں کر کے تنقید کی۔ دھرنوں میں شامل ہونے والی عورت کی تضحیک زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب 2013 میں پی ٹی آئی نے دھرنوں کا اعلان کیا اور ملک بھر سے عوام جوک در جوک ان دھرنوں میں شامل ہونے لگے، جس میں ایک بڑی تعداد نوجوان خواتین کی بھی تھی جو تبدیلی کے نعرے پر لبیک کہتی عمران خان کی سیاسی مہم کا حصہ بننا چاہتی تھی، لیکن سیاسی مخالفین نے بجائے دلیل کے ذریعے سیاست کرنے کے دھرنوں میں شریک ہوئی خواتین کے لباس پر جملہ بازی کی اور خواتین کے سیاسی مہم میں حصہ لینے پر ان کی شدید کردار کشی کی گئی۔ مریم نواز ہیں یا مریم صفدر؟ مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز، جو خود کو مریم نواز کہلوانا ہی پسند کرتی ہیں، انہیں لوگ طنزیہ طور پر ان کے شوہر کے نام سے جوڑ کر مریم صفدر لکھتے ہیں۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو جو اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگاتی تھیں، انہیں بھی بے نظیر زرداری کہا جاتا تھا۔ نام کی اس ہیر پھیر کا مقصد جنسی تعصب نمایاں کرنا اور سامنے والے کی ذات کی نفی کرنا ہے۔ جب عورت اپنی شناخت مخصوص نام سے کرنا چاہتی ہو تو کسی اور کے پاس اس کا نام تبدیل کرنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ عوام بھی عورتوں کے خلاف منفی گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں ان خواتین کی جو اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کی سربراہ ہیں۔ اس کے علاوہ عام سیاستدان عورت کے لیے صورتحال مزید سنگین ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ آسمہ جہانگیر، شیری رحمان، فردوس عاشق ایوان اور ہنا ربانی کھر وغیرہ۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں سیاست کرنے پر اپنے عورت ہونے کی وجہ سے دوہری ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ معاشرے میں یہ تاثر عام ہے کہ اگر کوئی عورت سیاست کرنے نکلتی ہے تو معاشرے میں قائم کردہ اپنی حد سے آگے بڑھ چکی ہے، یا پھر یہ کہ سیاست صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کا سیاست کرنا مناسب نہیں۔ اسی سوچ کے تحت جب مرد سیاستدان عورتوں کی تضحیک کرنے کے لیے جملے کستے ہیں تو عوام میں وہ فوراً مقبول ہو جاتے ہیں۔ کیا اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے؟ ماضی میں خواتین سیاسی رہنماؤں کی کردار کشی کی خبریں عموماً سامنے نہیں آتی تھیں، جن کی وجہ سے سینسر بورڈ اور میڈیا کا آزاد نہ ہونا تھا، لیکن موجودہ دور میں جب دنیا ٹی وی اور اخبارات پر انحصار کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر لمحہ باخبر ہیں، خواتین کو کہے جانے والے کسی ایک بھی جملے کو خبر بنتے اور اس پر رد عمل آتے دیر نہیں لگتی۔ نوجوان سیاستدان اور گلوکار تیمور رحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں بڑی حد تک بہتر ہوئی ہے۔ آج جب کوئی مرد سیاستدان کسی خاتون سیاستدان کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہتا ہے، اس کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے، لوگ مذمت کرتی ہیں اور ایک بحث چھڑ جاتی ہے، لیکن تبدیلی کی ذمہ داری محض سوشل میڈیا پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کردار عورتوں کا ہے کہ وہ کس طرح اپنے اصولوں پر ڈٹی رہتی ہیں اور باقی میدانوں کی طرح سیاست میں بھی مردوں کے برابر یا قابلیت کی بنیاد پر ان سے آگے نکلتی ہیں۔